السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات جو کہ تھمبنیل دیکھ کے جان چکے ہوں گے کہ آج جس موضوع پہ میں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں اور وہ موضوع وقت کا اپنے آپ کو بہت بڑا محدث کہلانے والا، اصل معنوں میں جاہل زماں، اپنے وقت کا اتنا بڑا جاہل اور دنیائے سنیت میں سب سے بڑا فی الدین فتنہ، جس کا نام علامہ ضیاء المصطفیٰ امجدی ہے، جو کہ صرف اور صرف سنیوں کو لڑانے کا کام کرتا ہے۔ اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس ضیاء الغوثی کے فتنے سے بچے، اور اس طرح سے جو یہ کام کر رہا ہے اور معاذ اللہ سنیوں کے درمیان میں انتصار پیدا کر رہا ہے، اس کی تمام چال بازیوں سے آپ آگاہ ہو جائے اور آپ یہ بات جان لیں کہ شریعت کا حکم ہر کسی پہ حجت ہے۔ اگر ہم اللہ و رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اللہ و رسول کی شریعت کو ماننا پڑے گا، نہ کہ یہ بات کہ وہ کس کی اولاد ہے یا اس کے پاس کتنے القابات ہے، وہ اپنے وقت کا کتنا علم جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا ہے۔ انسان کے پاس علم ہو، مگر علم وہ ہو جو انسان کو اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کر دے، وہ علم نہیں جو اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کر کے اور سنیوں کے درمیان میں انتشار پیدا کر دے۔ آج جو اپنے وقت کا بہت بڑا محدث کہلانے والا اور اپنے آپ کو بہت ہی بڑا علامہ کہلوانے والا، اس شخص کے تعلق سے، اس کی رنگرلیوں کے تعلق سے میں آپ کو اس کا ایک خط سنانے جا رہا ہوں، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں جو اس کی رنگرلیوں کے تعلق سے کتاب لکھی ہوئی ہے اس کا لنک بھی آپ حضرات کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ اس لنک کو اوپن کر کے اس کی تمام رنگرلیوں کو دیکھ ہی سکتے ہیں، اور جو کہ ویڈیو چل رہی ہے جو مدرسہ عورتوں کا، اس عورتوں کے مدرسوں میں یہ عورتوں کے درمیان میں کس طرح سے رنگرلیاں کر رہا ہے، آپ حضرات وہ بھی دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو علامہ کہلوا رہا ہے، اور ان عورتوں کے درمیان میں جو عورتیں نہ تو اس کی محرم ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی بیٹی ہے یا نہ ہی اس کی بیوی ہے، نہ کہ اس کی ماں ہے، اور ان عورتوں کے درمیان میں یہ کس طرح سے اپنی چاپلوسیاں کرتے ہوئے اور اپنی بزرگی کے اندر جوانی کے اثر دکھا رہا ہے، اور کتنا کہنا چاہیے کہ لونڈیا باز کہہ لو اس شخص کو، جو کہ اس کا خط اس طریقے سے ہے کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ امجدی کے بے حیائی بھرے خط پہلا، نور نظر جانے ضیاء، بلیک اینڈ وائٹ۔ السلام علیکم، امید تو یہی ہے کہ چوکس ہوگی، چبلیوں کی طرح ادھر ادھر پھدکتی ہوگی اور البیلوں کی طرح نمائش کرتی ہوگی۔ کیا معلوم روزے رکھتی ہو یا نہیں، ادھر ادھر جھانکنے پھرنے والوں کو ہماری یاد بھی کیا ہے، اور کیوں میں اس وقت لکھنؤ اور بنارس کے درمیان ہوں۔ ابھی 12 گھنٹے قبل ہی ٹرین لکھنؤ سے چلی ہے، 8 بجے رات تک بنارس پہنچوں گا۔ فرسٹ کلاس سے یہ روداد لکھ رہا ہوں، رات 12 بجے لکھنؤ پہنچوں گا، جبکہ کل 4:30 بجے سے چلا تھا۔ ٹرین 2 گھنٹے لیٹ دلی سے چلی اور اتنا ہی لیٹ پہنچی۔ میرا خیال ہے کہ جو پلان لے کر میں دلی پہنچا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ میں 11 رمضان سے گھر چھوڑ کر در بدر پھر رہا ہوں، چندہ کر رہا ہوں، مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ گرمی کی شدت سے بدحواسی الگ ہے، تم نے اس بار ایسا چوس لیا ہے کہ سوکھا پڑ گیا ہے۔ تمہاری طرف تو پانی خوب گرا تھا، اب بھی گرتا ہے یا نہیں؟ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کاش میں نے اپنے یہ وقت کراچی میں گزارا ہوتا، یا یہ کہ رمضان شریف حوض میں بتایا ہوتا، تمہاری گردن میں سوار ہو کر، کبھی پیٹھ پر کبھی پیٹ پر۔ اب اگر تم سے ملاقات ہوئی تو بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔
اپنی خیریت اور صحت کا خط لکھنا۔ اگر تم کو حفاظت حمل کا تعویذ چاہیے تو اپنی ماں کا نام لکھنا، اس کا تصور آتے ہی میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اگر وہ تمہاری ماں نہ ہوتی تو اس سے تمہیں ملنے بھی نہیں دیتا، مگر اتنا حکم تم کو ضرور دے رہا ہوں کہ اس کے سامنے میری تعریف خوب کیا کرو۔ اگر میری خوشی چاہتی ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ بغیر میرے مشتری کی شادی میں شرکت نہیں کرو گی، کیا اب بھی اپنے اسی پیمان پر ہو یا مصلحتوں نے رائے بدل دی ہے؟ جان من، اب تمہارا جذبہ عشق بہت سرد پڑ گیا ہے، کہیں کچھ دنوں میں جم نہ جائے۔ ادھر تمہارے کیریکٹر کے بارے میں کئی لوگوں کے منہ سے عجب باتیں کانوں میں آئی، چرچے بھی پھیل رہے ہیں۔ میں سن کر خاموش ہوں، کہاں کہاں صفائی دیتا پھروں۔ تم سے اشارے سے کچھ کہا تو تم نے کان تک نہیں دھرا، اور تم کو میری کوئی پرواہ بھی نہیں رہتی۔ سیما نے میری انگلی ایسی کھینچی کہ درد نہیں جاتا، انگلی میں گانٹھ پڑ گئی ہے۔ سب کو سلام کہنا، و سلام تمہارا ضیا، ماخوذ از علامہ ضیا کے رنگے۔ آپ جو کہ اس خط کو سن چکے ہو، اور تمام اس ریکارڈنگ اور ویڈیو کو دیکھنے والے حضرات سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ شخصیت پرستی کو چھوڑو، اور یہ مت دیکھو کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ ہمیں شخصیت پرستی یا کسی بڑے باپ کی اولاد جنت الفردوس میں نہیں لے کے جائے گی۔ ہمیں اتباع شریعت، عشق رسول اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی المولا تعالی وجدہ الکریم کے فتاوے، حضور اعلیٰ حضرت سرکار کی کتب یعنی اعلیٰ حضرت سرکار کے فرامین پہ عمل کر کے الحمدللہ جنت ملے گی۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار رضی المولا نے عورتوں کے مدرسے کے تعلق سے جو فرمایا کہ ایسے مدرسوں میں چندہ دینا حرام ہے، ایسے مدرسے چلانا۔ بہرحال آپ کو اس کے مسائل بتاؤ اور فتویٰ بتاؤ، آپ بھی جانیں، آپ کے محلے قصبے میں جو علماء حق ہے ان سے اس مسئلے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت سرکار کی فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں فتویٰ مانگے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فتویٰ مل جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، مولا تعالیٰ اس فتنہ عظیم سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔